میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی۔ امام شافعی کی ماں نے جب علم حدیث سیکھنے کے لیے مکے سے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، 2 یمنی چادریں تھی، بیٹے کو کہا بیٹا لے جاؤ اور جا کے اس کو بیچ لینا اور گزر اوقات کر لینا۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ وہ 2 چادریں دے دی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں یہاں مدینہ شریف آ گیا، علم حدیث حاصل کرتا رہا، علم کا نور میرے سینے میں اترتا رہا۔ امام مالک کی صحبتوں میں وقت گزرا، جب کئی سال بیت گئے اور علوم دینیہ کی تکمیل ہوئی، واپس شوق ہوا کہ میں مکہ المکرمہ جاؤں اور اپنی بوڑھی ماں کو جا کے ملوں جو میری راہیں تک رہی ہے، جس کی آنکھیں میری راہوں میں بچھی ہوئی ہیں۔ کہتے جب میں نکلا تو لوگوں نے مجھے بڑے ہدایہ دیے، یہاں تک کہ کئی اونٹ کپڑوں سے بھر گئے، کئی اونٹوں پر غلہ لد گیا، کئی اونٹوں پہ اشرفیاں تھیں، اور میں پوری شان کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں۔ جب میں مکہ کے قریب آیا، جو میری سواری مکہ المکرمہ کے قریب آتی چلی جا رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بوڑھی ماں میرا کیسے انتظار کر رہی ہوگی، اور زندگی کے کتنے سال میری ماں نے میری جدائی میں کاٹے ہیں، میں ماں سے ملوں گا کیا عالم ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں بھی شہر مکہ سے باہر ہی تھا، دیکھا کہ میری ماں، میری خالہ اور 10-12 عورتیں مکے سے باہر میرے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ جب میں نے ماں کو دیکھا فوراً میں نے چھلانگ لگائی اونٹ سے اور نیچے اترا، ماں کی قدم بوسی کی۔ ماں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے چوما، میرے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے بعد میری خالہ نے مجھے پیار کیا۔ میری ماں ایک سمت ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئی، مجھے اپنی ماں کے چہرے پہ افسردگی نظر آئی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پہ افسردگی ہے؟ میری ماں کہنے لگی بیٹا شافی، میں نے جب تجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو 2 یمنی چادریں کل اثاثہ تھی میرا، میں نے وہ تجھے دیا تھا۔ میرا خیال تھا تو اللہ کے رسول کی حدیث کا نور لے کے سینے میں واپس پلٹے گا۔ میں یہ کیا اونٹ دیکھ رہی ہوں جس کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے، جس کے اوپر پارچ لدے ہوئے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ اشرفیاں لدی ہوئی ہیں۔ میں نے تجھے دنیا دار بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کی یہ تڑپ دیکھی، میں نے کہا امی بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو، جو ننگے ہیں انہیں کپڑے دے دو، جو پیادہ ہیں انہیں سواریاں دے دو۔ کہتے میں نے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا۔ اس کے بعد میں ماں کے ساتھ چل دیا، راستے میں میرا کوڑا گرا، ایک لونڈی نے اٹھا کے مجھے دیا، میری جیب میں صرف 15 درہم رہ گئے تھے، میں نے 5 درہم اس کو دیے۔ میری ماں نے کہا شافی اب بھی تیرے پاس پیسے موجود ہیں؟ میں نے کہا امی 15 درہم، میں کہا دے دو، میں نے وہ 15 درہم اس کو دے دیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں جا کے اس جھونپڑے میں پہنچا جس جھونپڑے سے میں 2 یمنی چادریں لے کے رخصت ہوا تھا، تو میری ماں نے ان ریت کے ذروں پہ پیشانی رکھ دی۔ اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے شافعی کو تیرے دین کے لیے وقف کیا تھا، میرے پاس 2 چادریں میری زندگی کا کل سرمایہ اور اثاثہ تھا، بیوہ عورت کے پاس یہی کل کائنات تھی، میں نے تیری راہ میں لٹا دی۔ اے اللہ، اب شافعی پلٹا ہے تو اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں تیرے محبوب کی حدیث کا نور اس کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ شافعی کو قبول کر لے اور اس کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کر دے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں ماں کی دعاؤں کا روت ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے قرآن کی لوریاں دے دے کے حسنین کریمین کی پرورش کی۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو کھڑے رہے، قضا تیغے برہنہ لیے خوف زدہ کرتی رہی، لیکن حسین کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ 72 لاشیں کٹ کٹ کے گرے اور کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے آئے، لیکن زبان سے اف تک بھی نہیں دی، ہائے کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا۔ یہ استقامت، یہ جرأت، یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہے، یہ اس کے اثرات تھے۔ انہوں نے بھوک کاٹ لی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے چکی پیس پیس کے، لیکن حرف شکایت لبوں پر نہیں آیا تھا۔ جس ماحول میں پرورش پائی تھی آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ 72 افراد 36,000 افراد کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہیں، اور حضرت امام علی مقام کے پائے ثبات میں لغزش اور لرزش نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کہ انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بلایا۔ جب ان کی تربیت کی باری آئی تو
सैयदा फातिमा ने कुरान की लोरियां दी और दूध पिलाया, और जब उस पर अमल का मौका पड़ा तो हुसैन इब्न अली ने उस तरबियत की लाज रखी, नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाया। नबी के घर की है अजमत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। तो सैयदा फातिमा ज़हरा का वजूद माओं के लिए एक रोशन उसवा है। इकबाल ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं पंदे से दुर्वेशे पजीरी, अगर पंदे से दुर्वेशे पजीरी, हजार उम्मत बमीरत तू ना मीरी, बतूले बाश व पिन्हा शो अजी अस के दर आगोश शब्दीरे बगीरी। कहा एक दरवेश की बात सुन ले, हजार उम्मत मर जाए लेकिन उम्मत मुस्लिमा तुझे कभी मौत नहीं आ सकती। और वो नसीहत और पंद क्या है? कहा बतूल बन जा और जमाने की नजरों से पोशीदा हो जा, फिर तेरी वो आगोश में भी हुसैन जैसे बच्चे जन्म लेंगे। तू बतूल बन जा, बतूल की जानशीन बन जा और अपने पर्दे की हिफाजत कर। पर्दे की हिफाजत के बाब में सैयदा फातिमा ज़हरा का जो किरदार है, कायनात के अंदर एक ऐसी मिसाल है कि जिसकी मिसल मौजूद नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा से पर्दे के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो हजरत अली मुर्तजा हजरत फातिमा ज़हरा के पास चुपके से चले गए और जाके पूछ करके आके बताया। तो आका करीम ने कहा ये तो मेरे बेटे की बात लगती है। तो उन्होंने कहा कि औरत के लिए बेहतरीन पर्दा ये है कि ना वो किसी को देखे और ना उसको कोई देखे। बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा को सबसे ज्यादा परेशानी ये थी, हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको अक्सर कहा करती थी कि मुझे ये परेशानी है कि जब बंदा मर जाता और उसके ऊपर चादर डालकर चारपाई पे उठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जाते, तो जब झटके लगते हैं तो जिस्म जुम्बश करता है, जिससे औरत के वजूद का इजहार होता है। मैं सबसे ज्यादा इस परेशानी में हूं कि उस वक्त तो बंदा बेबस होता है, तो उस वक्त कहीं जो है वो जिस्म के साथ तक लोगों को नजर ना आए। तो हजरत अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं कि हबशे के अंदर लोग ऐसे करते हैं कि वो खजूर के डंडे बांध कर चारपाई के साथ ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। कहते हैं मैंने बकायदा वो नक्शा बनाकर दिखाया कि कमान की शक्ल के अंदर चारपाई से एक डंडा बांधा और दूसरी जमत बांध दिया, फिर इस तरह बांधा, और इस तरह मैंने जो है वो दिखाया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। तो सैयदा फातिमा ज़हरा का इस्तराब खत्म हुआ। कहा मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बाद अज़ इंतकाल मेरे पर्दे का क्या होगा। अब तुमने ये जो आइडिया दिया है, ये जो मौजूदा डोली है जनाजे की, ये आइडिया हज़रत अस्मा बिन्त उमैस का है और इसको पास हज़रत फातिमा ज़हरा ने किया है। और इससे मर्द और औरत के जनाजे का फर्क भी समझ में आ जाता है और जो है वो औरत के आज़ा भी नहीं झलकते, सामने नहीं आते और जिस्म भी नजर नहीं